اب آپ سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس پوائنٹ کو یہیں کلیئر کر دیتے ہیں جی انشاءاللہ، اس کے بعد ہم بات کریں گے. کیا مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں؟ بالکل، ان کے والد صاحب بھی صحابی اور حضور کے پھپھی دار بھائی تھے ابو سفیان. مانتے ہیں اس بات جی کو؟ بالکل مانتے ہیں. حضرت یزید خلیفہ کیوں بنے تھے؟ ان کو کس نے بنایا تھا؟ امیر معاویہ نے بنایا تھا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی بیعت لے لی تھی اس سے. انہوں نے اپنے والد کی کیا کی؟ انہوں نے اپنے والد کی کیا کی؟ بیعت کی تھی. بیعت خلافت میں معمور کیا تھا. خلافت معمور کیا، مطلب کہ ان کی اتباع کی نا. ہاں صحیح ہے. اب اگر قرآن یہ کہے جی کہ انصار اور مہاجرین میں سے اگر کوئی شخص ان کی اتباع کرتا ہے احسن انداز سے، اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان کو جنت میں داخل دیتا ہے. سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اس کا معنی کیا ہے؟ صحیح، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور وہ لوگ جو اللہ ان کی پیروی کرتے ہیں. جی ہاں جی صحیح ہے نا. اور جو اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو انہوں نے خلیفہ. یہاں پر یزید کا نام کہاں سے آیا ہے؟ مسئلہ ہے سارا یزید کا، مارکہ کربلا کا. صحیح، اتباع کرنے والے. اس نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیا مارکے ہوئے، اس نے واقعہ ہرا. ایک منٹ. جی جی بات چلی تھی صحابہ کے اتباع کی احسن انداز سے. بالکل، بات نام کی نہیں چل رہی ہے. ہاں نام کی میں وہی بتا رہا ہوں. یہ صحابی تھوڑی تھا کہ قرآن کے اندر تمام صحابہ، کل صحابہ عدول، جی تمام صحابہ بالکل عادل ہیں. صحیح ہے، مانتے ہیں؟ بالکل ہے. مانتے ہیں نا اس بات؟ کوئی حرج نہیں. قرآن کے اندر کتنے صحابہ کا ذکر ہے؟ نام کے ساتھ تو کسی کا بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو میں یہاں سے نام کہاں سے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. مجھے بتائیں بالکل صدیق اکبر کے بارے میں نازل. قرآن میں کسی کا نام صرف ایک صحابی کا نام ہے. کون صحابی کا؟ آپ بتائیں کون سی صحابی؟ آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتا دوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. صحیح. فلما قضى زید منها وطن وجنا کہا. صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ جتنے صحابہ ہیں صحیح، کسی صحابی میں سے چند ایک صحابہ کا ہے. اب کیا ایک صحابی کا نام ذکر ہے، دوسرے صحابہ کا نہیں ہے؟ اب اگر کہ کسی کے نام ذکر نہ ہونے سے کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ نہیں، جنتی کی بات ہے. وہ جنتی نہیں ہے. ہاں جنتی ہے. یہ صحابی تھوڑی تھا. یہ جنتی تھوڑی تھا. اب دوسرے یہ جنتی تھوڑی تھا. اس نے جو مارکا کروایا، رونما کروایا، اس نے ایسے ایسے کعبے پہ حملہ کروایا، مدینے کے اندر مسورات کو حلال کرایا. ایک منٹ مجھے بات بتائیں. جی آپ کا سوال تھا کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں. صحیح. آپ مجھے بتائیں. صحیح. ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ رسول. صحیح. ایمان کی حالت میں جو ان کو دیکھے وہ کون ہوتا ہے؟ صحیح، صحابی ہے. صحابی ہے. اور ایمان کی حالت میں ایک منٹ. جی جی ایک منٹ. جی اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہو. صحابی. بالکل. اس کے بعد صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان تو وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہے؟ وہ تابعی ہے. تابعی ہے. جی. حضرت یزید کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس سے شرک کا ارتکاب ہوا تھا؟ بالکل کیوں نہیں ہوا. مجھے پروف کریں. ساری چیزیں حرام. آپ مجھے پروف کریں. ان کا شرک ثبوت ثابت کریں. اس کا شرک ثابت آپ ان کا شرک ثابت کریں. کتنی روایتوں سے ثابت ہے. روایات کو چھوڑیں، آپ شرک. تاریخ کربلا سے لے کر آج تاریخ کربلا شرک نہیں ہے. نہیں. ہاں صحیح ہے. شرک نہیں ہے. کعبہ پر حملہ شرک نہیں ہے. کعبہ پر حملہ شرک نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حرام کرتا ہے وہ حلال کرنا. دیکھیں شراب پیتا بے نمازی، اس نے کعبے کو حلال کیا. پروف کریں. دکھائیں. کتابیں لا اتنی ساری. میں کتابیں دکھاؤں؟ دکھاتا ہوں نا آپ کو. کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی کتابیں ہیں؟ کتابیں میں کون سی کتاب کا مناظرہ کرنے پہ کتابیں لے آتے ہیں. کون سی کتاب ہے؟ سواء المحرقہ ابن عساکر ابن خلدون جو تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے. مسئلہ آپ نے دکھانا ہے، میں نے دکھانا ہے. وہ کہہ رہا ہے حضرت آپ شرک ثابت کریں. ایک منٹ نا. آپ شرک ثابت کریں. شرک جو آپ شرک ثابت کریں. آپ کے پاس کوئی ایسا سوال؟ ہاں بالکل. اس نے کتنے لوگ دیکھیں اس وقت ہم یہاں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ نے شرک ثابت کرنا ہے اور کوئی بات نہیں کرنی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ شرک ثابت کریں. اس نے اتنے حرام کام کیے، کعبے کو حرام کام کو چھوڑیں، شرک ثابت کریں. اللہ تعالیٰ کی شے کو آپ مجھے بتائیں شرک ثابت کریں. یہ شرک نہیں. اللہ کس چیز کو کہتے ہیں آپ کی نظر میں؟ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کے اندر سے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا ذات کے اندر اس کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. شرک ہے. آپ مجھے یہ چیز حضرت یزید میں ثابت کر کے دکھائیں.
اس نے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت نہیں ہے نا؟ ہم کیوں نہیں باتیں کرتے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ کے پاس بک نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، اس کے بعد قرآن کہیں گے اس کو بکوں کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے بھائی. اس نے قرآن سے حضرت یزید کو ثابت کیا. کہاں سے؟ اس نے قرآن سے کعبے پہ حملہ کروایا، کعبے پہ حملہ کیا. ثبوت دکھائیں مجھے. کیا ثبوت؟ آپ یہ چیزیں پروف تو کریں. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اتنی کتابیں لا کے شرک نہیں ہے. کتابوں کو ملا دے لے آ کتاب. ایک منٹ تسلی سے آرام سے بات کریں. پھر دوسرا بولے دیکھیں اس وقت ایک ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے میں بات جو ہے نا آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹا سا سوال رکھا ہے. آپ ادھر ادھر کی باتیں یہ کرنا وہ کرنا ان تمام باتوں سے کے بعد کا مسئلہ ہے. پہلے آپ صرف اور صرف حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کا شرک ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو ہے یہاں پر لکھ کر بھی دینا ہے کہ حضرت یزید مشرک تھے. آپ نے لکھ کر دینا ہے. یہ بالکل کتابیں لے آئے نہیں، کتابیں نہیں، آپ نے لکھنا ہے. اسد یہ کون سی لکھنا ہے جس کے سردار امام حسن حسین ہو جس نے مار کر کربل کیا؟ آپ نے اتنا کیے. ایک منٹ جی جی میں یہاں لکھتا ہوں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے. آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ حضرت یزید مشرک تھے. کون سا شرک و بدعت بات ہی کی ہو رہی ہے؟ بات اس چیز پہ ہو رہی ہے مان کر کربلا کے اندر کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں جو ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھے اس کی موت ایمان کی حالت میں آخر میں کارنامے دیکھو. آپ کارناموں کو چھوڑیں، یہ کیا بات ہے؟ اس کے افعال سے حضرت یزید کو مشرک سمجھتے ہیں؟ بالکل. ہاں لکھیں گے جہنمی ہے پکا. من آدان المسلم فقط آدانی ومن آدانی فقط آدان اللہ. دیکھیں آپ شرک حدیث مبارکہ ہے. آپ لکھیں گے یہاں پر ہے. میں جہنمی لکھوں گا، مشرک تھوڑی لکھوں گا. جہنمی پکا جہنمی. جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو جنت میں جائے گا. وہ بھی مشرک نہیں ہے. مشرک تھے کہ نہیں تھے؟ کون؟ اسد پیچھو جہنمی ہے. مشرک نہیں تھے. جہنمی ہے. مشرک نہیں. تو کون ہوئے؟ کون؟ تابعی ہوئے کہ یہ ضروری ہے جو مشرک نہیں وہ جنتی ہے. تابعی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کون؟ نہیں تابعی ہے ہی نہیں. کہاں سے ہوا؟ اچھا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام، یہ تو جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر دیا وہ جب بھی جنتی ہے. جب بھی نہیں ہے. تابعی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں. مشرک ہیں؟ نہیں. کون سا تابعی؟ آپ یہ ثابت کریں آپ یہ ثابت کریں اس نے مارکا کربلا کے اندر کیا کیا تھا. یہ نہیں بات ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نہیں پہلے اس چیز کو تو ان کو واقع کربلا کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے. پہلے آپ حضرت یزید کے بارے میں ایسا تھوڑی آپ کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا. نہیں اگر ایسی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. کیا ایسی کلمہ پڑھنے سے اگر تب مسلمان ہوتے تو کیا مشرک تھے؟ ہیں کون؟ حضرت یزید. جو یہ ضروری ہے جو مشرک نہیں ہوگا وہ جنتی ہے. نہیں یہ کہاں سے ثابت ہو گئی؟ میں کہتا ہوں جو مشرک نہیں ہے نا، ہاں جو مشرک نہیں ہے وہ جنتی ہے. صحیح ہے. ہاں جو مشرک نہیں ہے وہ جنتی ہے. اور جس نے جو مار کر کربلا کے اندر رونما ہوا جو چھوڑے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ نساء کی آیت ہے. شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے کہا وہ مشرک نہیں ہے. یہ کون سی جنت میں داخل ہوگا؟ آپ جنت کو چھوڑیں. کیوں بات چل رہی ہے اس وقت شرک کی. بھائی اس نے جو کارنامے کیا اس کے اوپر دلیل نہیں ہے کیسے جنتی ہے. آپ کیسے اس کے اللہ پر مجھے بتائیں کہ آپ نے جتنی بھی صفات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے اندر وہ صفات مان لینا، آپ مجھے سب سے پہلے فتویٰ اپنے علماء پر لگائیں گے. کیوں؟ میں بھی آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنے اولیاء کے اندر ان کرامات کو ان صفات کو اپنے ان کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں مانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے علماء پر فتویٰ لگائیں گے. کس چیز کے؟ میں بھی آپ کو وہ چیزیں جب انشاءاللہ آپ بات آئے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یزید مشرک تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے نا مشرک. تو تابعی ہوئے؟ تابع نہیں ہے بھائی. کیسے تابع ثابت تو کرو. کیسے تابع یہ اس نے کربلا کے اندر ایمان کی حالت میں کس کی وفات؟ ایسا سیدھی بات جو اللہ تعالیٰ کے حضرت یزید کی اہمیت ان کے سامنے کیا ہے؟ ہاں بس وہی بات وہی بات پوچھ رہی ہے کہ ہاں آپ مجھے جو ہے یہاں پر کتابیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جا کر کتابیں لے کر آئیے. آپ جب آج آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں بات طے تھی یا دکھانی ہے تو آپ کتابیں کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں نے تو پہلے بولا تھا پچھلے اتوار کو پچھلے اتوار کو منع کر دیا آئے نہیں ختم ہو گئی بات. میرا کیا منع میں نے آپ سے کنفرم نہیں کیا. پچھلے اتوار کا نہیں تھا. آپ یہ بتائیں آپ کے نظریے ہاں صحیح آپ یہ سب پہلے آپ نظریہ پیش کریں. حضرت یزید کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی بتا. یہ آپ اگلے اتوار کو آپ نے کہہ دیا آپ دکھا دیں گے ٹھیک ہے. یہ جو مناظرہ آج جو آپ لوگوں نے
نے کہا کہ نہیں بات وہاں سے شروع ہوئی تھی تو وہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس نہ تو کوئی میٹیریل ہے اس وقت, ٹھیک ہے, نہ بات کرنے کی مزید گنجائش ہے. خالی یہ کہہ دینا کہ اس نے یہ کیا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت گناہ کیے تھے اپنے ایمان سے پہلے, ٹھیک ہے, اس سے بات نہیں بنتی, آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے, وہ آپ بعد میں رکھ لیجیے گا. ابھی آج جو ہم نے موضوع ڈیسائیڈ کیا تھا شرک اور توحید, ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے تو آپ تیاری کر کے آئے نا ماشاءاللہ, بس اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یزید رحمۃ اللہ علیہ والا معاملہ ابھی آپ پینڈنگ کر دیں, اس کو نیکسٹ میں آپ نے انشاءاللہ یہ بات جو ہے آپ لکھ لیں, ہاں یہ چیزیں لکھ لیجیے, اس کو آپ ڈاکومنٹ کر لیں تاکہ بالکل ایسے ہوگا, بالکل ایسے ہوگا. ادھر لکھیں. دراصل یہ جو محفل لگی نا, اس میں یہ مقصود نہیں کسی کو ہرانا یا کسی کو کچھ کرنا نہیں. دراصل میں ایک منٹ کا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر انہیں نہیں معلوم ہے آپ اجاگر کریں اس ساری چیز کو تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. اچھا, ان کا جو مدعا ظاہر بات ہے یہ بھی بیان کریں گے کہ کیا اس بارے میں, مثال کے طور پر ذکر توحید کا ہو رہا ہے, تو توحید آپ کیسی کہتے ہیں, یہ کیسی کہتے ہیں, تو اس میں ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کی سمجھ میں آئے گی. ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو مطلب یہاں تک کہ یہ بندہ جی تو یوں کر دے گا, اس سے کوئی حاصل اصول نہیں ہونا, تو وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے. لیکن کوشش کرو اپنی طرف سے کہ اپنا پیغام کسی تک پہنچے جو حق ہے, اور ان کے پاس جو ہے یہ بھی اپنا مدعا بیان کریں, اور جو بہتر ہوگا وہ کسی پیچھے نہیں کاریار کے ساتھ قریب صحیح. اور یہ جو یزید عزیز ہے تو بعد میں سب سے پہلا مسئلہ تو توحید ہے. توحید ہے سب سے پہلا مسئلہ. جب توحید سمجھ میں آ جائے گا تو یزید عزیز تو خود بات کی بات ہے بھائی. وہ اگر اس نے غلط عمل کیے وہ بھگتے گا, نہیں کیا تو نہیں بھگتے گا, اس میں کیا. لیکن مین مسئلہ جو ہے وہ ہے توحید. ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے سکون سے انشاءاللہ کسی کی سمجھ میں آئے سب. آپ اپنا عقیدہ لکھ کے دیں, پھر یہ بھی اپنا عقیدہ لکھ دیں, پھر اس کے بعد ڈسکشن اسٹارٹ کریں. صحیح. تو ان کا موقع پہ پہلے وہ شرک کے حوالے سے آپ بھی تھوڑا سا لکھ دیں, موقع پہ اور یہ بھی اپنے شرک کے حوالے سے جو ہیں وہ لکھ دیں گے کہ شرک کس چیز کو کہا جاتا ہے. دیکھیں اس وقت ہم نے عقیدے میں سے صرف ایک نقطے پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے.
اور وہ میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہی ٹھیک ہے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہر ٹائم پر موجود ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی منہج جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اور جو اس کے خلاف جائے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اپنا عقیدہ لکھیے گا, مکمل عقیدہ لکھیے گا جس طرح میں نے لکھا. پانی کا نام مطلقاً لکھا, پانی کیا مطلقاً لکھا ہے ہمارا, کیا لکھا ہے, پانی چاہیے کیا لکھا, مسلک کے حوالے سے لکھے نا. یہ لے لو بھائی. اصل میں میں ابھی آ کے بتاؤں گا تھوڑی دیر میں, آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگ جائے گا تقریباً. ہاں اس وقت کے عقیدے کو آپ اپنا مکمل بیان کیجیے گا. مکمل نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہم کسی ایک نقطے پر بات کریں گے, اور وہ نقطہ میں نے ابتدا کے اندر یہاں پر لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, وہ آپ نے یہاں پر نہیں لکھا ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, اسی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جیسا قرآن کی آیت الرحمن علی العرش استویٰ,
الرحمن، لیکن ہم اور اس چیز کا بھی آپ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو بہت ساری آیت ہیں. ایک منٹ ابھی پوری بات ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. چونکہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، واجب الوجود ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے. اللہ واجب الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ ہر جگہ پر موجود ہر ہے. جگہ کی تو قید نہیں لگائی نا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ انسان کی صرف آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا، ختم ہو گئی بات. استوا آپ ہے نہیں، آپ نے یہ لکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو ہے ذات کے بارے میں آپ ہمیں یہاں پر پوری طریقے سے بات لکھیں، جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ یہاں تو آپ ٹاپک کے حوالے سے بات ہی نہیں لکھ رہے ہیں. عقیدہ جس طرح دیکھیں میں نے کتنا کھل کر لکھا ہے، اس طرح آپ بھی کھل کر لکھیں نا. کھل کر لکھا ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس میں تو اس میں کون، یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. بات ہماری یہاں پر یہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو کہ آپ کا عقیدہ ہے اور جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف چلنے والا، قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والا منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. اس میں کون سا عقیدہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ آپ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ یہ تعالیٰ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو بتائیں کون سی کتابوں میں لکھا ہے. ہاں اب یہ بات، اب کیا آپ لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو بیان کر لینا دیں نا پورا کہ اپنا ہاں عقیدہ آپ بیان پورا کریں. لکھیں نا. نہیں لکھنے کو چھوڑو یار، بیان کریں. ہاں پورا عقیدہ بیان کریں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. صحیح ہے، بالکل آگے پورا اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور اور وحدہ لا شریک اس نے عرش پر استوا فرمایا، اور انسانوں کی شرک سے زیادہ قریب ہے. صحیح. کس یاد سے قریب ہے؟ پھر ذات سے قریب ہے، وجود سے، علم سے قریب ہے. ذات الہی تو نور ہے. ہاں بتائیں. اللہ نور السماوات والارض. یعنی اللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے؟ بذات ہے، کیوں نہیں؟ اس میں ذات کا ہاں ابھی دیکھیں نا یہاں پہ یہی بات تو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں. بیان ہی نہیں کرنے دے رہے انہیں. پہلے بیان کرنا تو 15-20 منٹ نہیں ہے، تاکہ مثالوں کے حساب سے، حدیثوں کے حساب سے کچھ تو بولیں. ابھی طے ہو رہا ہے نا، ابھی تو ایسا کرتے ہیں اگلے اتوار کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، صحیح ہے. تو اس کے ہر چیز پہ کھل کھل کے بحث ہوگی، پیج میں تیاری کر گیا تھا کربلا کی. اچھا. صحیح ہے، اس کے پورے مکمل تفصیل کے حوالے سے صرف یہی موضوع تھا. صحیح ہے. نہیں، ایک اور موضوع بھی تھا حیات النبی کے بارے میں. آپ نے کہا تھا کہ جو اس چیز کو نہیں مانتا میں تنظیم کو کافر ہے، یہ وہ نجدی وہابی ہو سکتا ہے. توحید کے اوپر تو کوئی گفتگو تھی جب حیات النبی توحید میں سے آتا ہے. میرے نزدیک اور شیخ صاحب کے نزدیک جو ہے نا شرک ہے، جو حیات النبی کا جو قائل ہے، یہ جو حال میں قائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ڈیفینس کریں گے، آپ مشرک نہیں ہیں. صحیح ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار پر رکھیں. یہ کیا آپ لکھ کے دینا. یہ ٹاپک تو ڈیسائیڈڈ تھا حیات النبی والا. ہاں بالکل. ہاں یہ تو اس پہ بھی آپ کوئی تیاری نہیں کر کے آئے؟ اگلا نہیں تیاری صرف میرے ذہن کا موضوع ہے، صرف کربلا واقعہ کا. آپ نے جب آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے یہ بھی ٹاپک تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہیں کر کے آئے، ہم اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں، کام چھوڑ کے آئے ہیں. اصل میں انہوں نے پچھلے اتوار جو ڈیلے کیا تھا ہماری پوری ساری چیزیں کمپلیٹ تھی، لیکن وہ جو 2 صاحب تھے وہ چلے گئے. صحیح ہے، اس اتوار کوئی نہیں تھا. میں بھی اس محفل میں سے آ یعنی کہ آپ نیکسٹ اتوار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اتوار کے دن آپ حضرت یزید کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے آپ بات کریں گے. گفتگو ہوگی، حیات النبی پر گفتگو ہوگی. آپ ایک دن میں ابھی آپ کو پورا ایک ہفتہ ملا تھا. پچھلے اتوار کو آپ کو یہ اتوار پچھلے اتوار کو اس اتوار کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا تھا. یہی طے ہے، ایک ہفتے کے اندر آپ 2 ہفتے ہو چکے ہیں. 2 ہفتوں کے اندر آپ اتنی تیاری نہ کر سکے کہ آپ جو ہے وہ حضرت یزید کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جو ہے اپنا موقف یہاں کتابوں کے اندر، کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں، آپ کسی چیز بغیر کسی تیاری کے، تو پھر آپ لینا بھرپور تیار سے آئیں گے انشاءاللہ. جو آپ کو لکھنا ہے آپ کم سے کم آج یہاں پہ اپنا عقیدہ لکھ کے چلے جائیں. وہ تو آپ کو اللہ کی ذات کے حساب سے جو آپ کا عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے یا نہیں، اس کا علم کہاں کہاں ہے، کیا چیز ہے، وہ کم سے کم آپ واضح طور پہ یہاں پہ لکھ کے چلے جائیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوا، اس کے لیے تو نہ تو کتاب کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر یہ نہیں پتا تو ایمان کہیں نہیں پتا، قبر میں کیا جواب دیں گے من ربو کا.
اگر یہیں سے جاتے ہوئے ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کتابیں لینے کا موقع نہیں ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ عقیدہ آپ یہاں لکھ کے چلے جائیں، ایک کاپی آپ کو دے دیتے ہیں، ایک کاپی ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس عقیدے کے اوپر اس کے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. کم سے کم آپ عقیدہ یہاں لکھ کے جائیے، وہ تو آپ کا ہوگا نا، آپ کے پاس عقیدہ وہ تو پتا ہوگا آپ کو، اپنا عقیدہ یہاں پہ لکھ لیجیے. ہم نے اپنا لکھ دیا، لیکن آپ نے بھی یہ لکھا اللہ تعالیٰ بذاتی عرش پر مستوی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ذات کا آپ نے نام یہاں پر ذکر کر دیا. ہاں صحیح ہے. اس کے بعد یہ تو میرا ہے نا، اور اس کا علم ہر جگہ ہر ٹائم موجود ہے. صحیح ہے، میں نے بھی یہ لکھا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. یہ تو صحیح ہے. علم کی بات تو آپ نے کر لی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات بھی آپ کریں نا، وہ بھی لکھ دیجیے کہ ذاتی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اللہ کے عرش کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے مطلب کعبے کے لیے مجرے کا لفظ استعمال کرنا مجرے کا لفظ استعمال کرنا. دیکھیں وہ تو اللہ کی ذات کے لیے. اب یہ تو آپ کی جانب سے صرف ٹاپک جو آپ نے رکھے تھے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ مجھے یہاں پر آپ نے کسی چیزوں کے بارے میں، ہاں ایک منٹ، ابھی آپ نے کسی چیزوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو ہے وہ شرک کسے کہتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو بھی کچھ چیزیں آپ یہاں پر بھی جو ہے نا بیٹھ کر وہ بھی ان کے بارے میں بھی آپ فتویٰ لگا دیجیے گا. یہ کتاب کس کی ہے؟ سفینۃ الاولیاء. کس کی ہے؟ دارالشفا قادری، دارالشفا لکھا ہے. ہاں کس کی؟ نفیس اکیڈمی. کس کی ہے یہ کتاب؟ یہ قادری، خالی قادری لکھا ہوا ہے اس میں. نہیں، یہ کس کی آپ کی کتاب نہیں ہے؟ آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے پڑھی نہیں اس کتاب کو، پڑھا نہیں ہے نا. لیکن اگر اس کتاب کے بارے میں یہ دیکھیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، ابھی اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں. اب تو آپ کے علم میں یہ کتاب نہیں ہے تو میں آپ کو اس کی کیا کچھ چیزیں دکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کتاب تو آپ کے علم میں ہوگی، یہ کتاب اللہ کی بخشش. ہاں بالکل بالکل. اس کے بارے میں تو آپ اس کو جانتے ہیں. بالکل. اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں مجرا کسے کہتے ہیں؟ مجرا کسے کہتے ہیں؟ مجرا؟ ہاں مجرا میم جی مجھے مجرا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں مجرا کسے کہتے ہیں؟ اور فہم کے لغت ہر چیز کے دو معنی. ہاں دو معنی ہوتے ہیں. آپ چلو کسی ایک لغت میں معنی کر کے جائیں. نہیں انشاءاللہ بھرپور تیاریوں کی. نہیں آپ کو اپنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا. کو ملاقات کریں اگلے نیکسٹ سنڈے. اس حوالے سے میری کوئی تیاری نہیں تھی، صرف کربلا کے واقعے سے لے کر آیا تھا. صحیح ہے نا. آپ نے جو وہ معاملات تھے وہ ڈسکس نہیں کیے. یہ بتائیں کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی. آپ کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی. آپ کا اعلیٰ حضرت یہاں کیا لکھ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا لکھا ہے؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرے کو جھکا. کیا مطلب اس کا؟ صحیح ہے کہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بیت اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ کہ بیت اللہ کے بارے میں کوئی مجرے کا لفظ استعمال اسی یزید نے اس کعبے کے اوپر پتھر مارے کی تھی. اسی یزید کو کیا کہا؟ جی جہنمی. پکا جہنمی. اعلیٰ حضرت کو جہنمی کہو. اسی یزید نے اس اعلیٰ حضرت کو جہنمی کہو. اسی نے اس کو حملہ کیا. حضرت کو جہنمی کہو. اسی نے اس پر حملہ کیا تھا. وہ جنتی ہے. اچھا ایک منٹ. اسی یزید نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا. 3 دن تک مدینے کے اندر خچر باندھے تھے. اسی نے یزید نے. آپ نے کیا کہا؟ شرابیں پی. اس نے. آپ نے کیا کہا؟ وہ جہنمی ہے. جہنمی ہے. اور اب آپ کیا اس کے اندر لغوی معنی دیکھے گا؟ ایسے تھوڑی آپ اس کے اندر لغوی معنی دیکھے گا. آپ یزید کو لغوی معنی دیکھے گا. ایک معنی کا کئی ایک معنی نہیں لے سکتے آپ. ایک معنی مرادی نہیں لے سکتے. کئی معنی ہوتے ہیں. ایک منٹ اس کی تشریح بھی لکھو، آپ کو لا کے دکھائیں گے. اسی یزید نے اس کعبے کے اوپر سنگ ماری کی. وہ جنتی ہے. ایک منٹ. چلو یہ تو بیت اللہ کے بارے میں، اللہ کے عرش کے بارے میں جی یہی لفظ استعمال کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے. کیا چیز؟ ابھی آپ کو یہ پڑھ کے سنائیں یہاں پر سب کو. یہ پڑھ کر سنائیں. جب ہم بھی کتابیں لائیں گے پھر دیکھیں گے. نہیں آپ کو پڑھ کے سنائیں، اونچی آواز سے پڑھیں. کون سا شعر؟ یہ جھکا تھا نیچے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں قدموں سے من رہا تھا وہ گرد قرباں ہو رہے. اب بتائیں فتویٰ لگایا کیا ہے اس میں؟ اعلیٰ حضرت کو فتویٰ لگایا. اچھا تیاری کر کر آیا. اس کو ابھی یہ تیاری کر کر آئے گا کہ مجرے کا معنی کیا ہے. تو کیا ہوا؟ کون سی لغت کے اندر لکھا ہے؟ دکھاؤ. اب یہ جو ہے نا اس کو آپ کو اسی یزید نے اس کے اوپر کعبے پر حملہ کروایا. وہ جنتی ہے. اسی یزید نے حملہ کیا. حضرت کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ کیا مجرا کس کو؟ آپ کو نہیں پتا مجرا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں نا. کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا میں کہتا ہوں ایک معنی تھوڑی ہے. سمجھاؤ. مجھے ہوش آ رہا ہے کیا کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں.
جی ہاں ہمارے عرف عام میں جہاں تک جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مجرے کو اس چیز کو کہتے ہیں، رات کو رنڈیوں کو نچانے کو مجرا کہتے ہیں. اور کسی لفظ کے اندر مجرا آپ مجھے دکھائیں مجھے اب یہ لغت کی کتاب لے کر آئیں گے ایسے تھوڑی ہوگا. کیا عرف عام میں اتوار کو آ جائیں، آپ کو جو لکھنا آپ دونوں ٹاپک مجھے لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ پھر بھرپور گفتگو. ابھی میں ان کو کچھ لکھ کر دے دیا ابھی مکمل لکھیں. آپ جا رہا ہوں آپ مجھے لکھ کے دیں. میں نے تو لکھ دیا میں نے لکھ دیا. میں بھی آپ کو لکھ کے یہ دو چیزیں نہیں ایک منٹ آپ بھی لکھ کے دے دیں، آپ ایک صفحے پہ لکھ کے دے دیں، میں بھی یہ بھی بات ہے. جی ہاں صحیح ہے نا، آپ ایک صفحے پہ لکھ کے دے دیں، اپنا عقیدہ آپ کو لکھ کے دے دیں. میں نے لکھ لیا مکمل. صحیح ہے نا، مجھے نکال کے دے دینا ایک صفحہ. مجھے کیا صفحہ نکال کے صفحے پہ لکھیں. میں نے مکمل لکھا، آپ لکھیں اس کے بعد صفحہ نکالوں گا، ایسے تھوڑی نکالوں گا. وہی تو بولو نا، آپ دوسرے صفحے پہ لکھیں، اس کو نہیں لکھ رہے تھے اس کو آپ ایک اور ایسے نہیں ہوگا. ایسے ہی 2 پیج بنیں گے. ایسے ہی 2 پیج بنیں گے. ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا. میں نے تو لکھ لیا نا پورا عقیدہ، آپ لکھیں پورا عقیدہ. یار اس دن کہا تھا کہ نا سب چیزیں دکھائیں گے مجھ کو، مطلب میں سیٹسفیکشن کے یار یہ تو غلط ہے نا، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ہم نے تو پوری کتابیں جمع کری ہیں، آپ سب باقی کتابیں بھی لے کر آئے اسی لیے تاکہ بات ہو صحیح سے. بالکل صحیح سے کریں گے، آپ بے فکر رہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے. حیات النبی پہ تو انہوں نے بغیر قرآن کی آیتیں بھی دی تھی کچھ. میں پوچھنا چاہوں نا مطلب ان سے یار علم اضافہ ہوگا بھائی ہمارے کہ اللہ تعالیٰ کے کا مطلب نہیں سب پوری شاہد بھائی تھے یہاں پہ کاشن دے یہ انہوں نے سنی. انہوں نے کہا کہ علم تعالیٰ کیفا کا مطلب ہے کہ اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ ارے قرآن کے اندر یوں بھی آیا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ آیت ہے نا، کیا آیت ہے؟ ایک ایسی بھی آیت ہے جس میں ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا انجام کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے. علم یروا کم اہلکنا، تو وہ بھی حاضر و ناظر تھے، کافر بھی حاضر و ناظر قرآن تھے. کی آیت سورہ نام. اگر یوں مطلب نکالیں تو بہت سارے مذکورات کے اندر ہے اس کے بارے میں کہ وہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی ٹاپک پر آپ لوگ بات کریں گے، بھائی کہیں گے میں تیاری نہیں کر آیا ہوں. اس طرح باتیں دکھانے کو تو میں انہوں نے یہاں پر اس وقت ایک بات کہی تھی شرک کی تعریف کرتے ہوئے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ میں داخل جو ہے دکھانا. ابھی میں بھائی کو ابھی جو کچھ دکھایا بھی نہیں ہے تو بھائی کہہ رہا میں تیاری نہیں کرتا. آپ نے شرک کی تعریف کے اندر کیا کہا تھا؟ میں نے شرک کی تعریف کے اندر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات اور صفات کے علاوہ مخلوق کے اندر سے کوئی معبود برحق جان کر عبادت کرے وہ شرک ہے. یہی آپ نے کہا ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو بھی غیر اللہ میں ماننا یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جن اوصاف میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم بتایا نا. جن اوصاف اس رب نے اپنی صفات اپنے محبوب کو عطا نہیں کری. اس وقت آپ مجھے بتائیں، آپ بات کریں گے شرک پر؟ جی ہاں کریں گے، بالکل شرک پہ کریں گے. آپ اس وقت یہاں پر ابھی کریں گے. آپ بتائیں نا جو آپ ابھی شرک پر بات کریں گے. نقطہ بیان کیے اس کے بعد میں آج آپ مجھے بتائیں 1 منٹ، آپ شرک پہ بات کریں گے؟ نہیں جو آج لکھ لیں انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے تفصیلی بات کریں گے، بے فکر رہنا. آیت تو پیش کر دی نا انہوں نے. یار آپ بھی کچھ سنا دے تو کچھ فائدہ تو ہوتا. بھائی بھی سنا دیں گے اگلی دفعہ تیاری کر کے. چلو انشاءاللہ العزیز. میں تو اب کیا جو ہے نا کوئی ایک ایسی باتیں ہوں تو جو بھائی جو ہے نا جب میں تو جو بات بھی کروں گا بھائی کہیں گے میں تیاری نہیں کر آیا. فائدہ تو ہوتا. میں خیال میں طاہر بھائی نا حدیث بھول گئے وہ حدیث جو انہوں نے مجھے سنائی تھی کہ کہتے کہ بابا علیہ السلام کی جسم میں جان ڈالی جاتی ہے، روح میں آ جاتی ہے، اسی دفعہ موجود ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں تو سنائی تھی آج پتہ نہیں حالانکہ حدیث کی کتابیں میں موجود طاہر ہے. بھائی اللہ غوث الثقلین شاہ محی الدین عبد القادر ان کو جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں کون ہے یہ؟
اب دیکھیں نا اسد بھائی، اگر یہ فتویٰ لگانے ہوتے ہیں تو ان کو حضرت یزید نظر آ رہے ہیں. اپنے ائمہ کی یہ کتابیں جو ہیں، یہ سفینۃ الاولیاء بھائی نے پڑھی نہیں ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے لڑکے کی تمنا ہے. فرمایا انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیات، یہ تو اپنی جگہ پر. کیا کہا؟ فرمایا کہ انشاءاللہ ہوگا. جب بچہ ہوا تو کیا تھا؟ لڑکی تھی. خود لکھ رہے ہیں کتاب والے کی، کیا تھی؟ لڑکی تھی. کس کے بارے میں؟ یہ میں نے ابھی نام دیا ہے جن ائمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ان کو. یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہیں اور سے نہیں لی ہیں، آپ ہی کے جو ہے وہ یہیں خریدار جو ہے وہ نعیمیہ سے ہی لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب بچہ پیدا ہوا تو کیا تھی؟ لڑکی تھی. ٹھیک ہے، اس کو لیے ہوئے وہ شخص خدمت حاضر ہوا. ان کے پاس غوث الثقلین کے پاس. ٹھیک ہے، عرض کیا کہ حضرت یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. فرمایا گھر میں آ جاؤ. کیا کہا؟ گھر میں آ جاؤ اور اس کو کپڑے میں لپیٹ لو. لڑکی پیدا ہوئی، اس کو گھر کیا کرو؟ کپڑے میں لپیٹ لو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا تھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا کھلا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملے کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے. ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہے بانجھ رکھے. اب میں بات کروں گا تو بھائی کہیں گے میری تیاری نہیں ہے، اس وجہ سے بھائی اپنی نیکسٹ ٹائم جب آئیے گا تو اپنی آپ کی جو مذہبی جو آپ کے ائمہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کر کے آ جائیے گا. تو ان کے اندر جو شرک لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی آپ نے انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ فتویٰ لگانا ہے. شیخ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پوچھا جا رہا ہوں کچھ سوال، یہ پوچھیں. سردی سے مقابلہ کر رہے تھے، سردی سے مقابلہ کر رہے تھے. جا رہا ہوں پیپر چیک کرنا تو سردی میں کولڈ ڈرنک پینا تو آتا ہے. مچھلی کا کھایا، مچھلی کا کانٹا کٹ گیا. میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اب مت پوچھ یار، تھوڑا ان کو پہلے لکھا پڑھی کر لیتے. وہ فارغ ہو گیا، انہیں لکھی ہے وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نام سنا ہوگا کتاب کا، شاید پڑھی تھی. اس کے اندر ایک چیز پڑھی میں نے کہ سوال کیا گیا احمد رضا خان صاحب سے کہ آپ نے وہ بات تو نہیں لکھی جو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ پر موجود ہے؟ لکھا ہے اس کے اندر؟ نہیں لکھا ہوا. لکھا ہے کیوں لکھا؟ آپ نے لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور بذات ہی خود، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. یہ ختم ہو گئی بات اور کیا؟ آپ نے ہر کہا جگہ کی بات ہر جگہ کی بات آپ نے کی ہے نا، کہتے عرش کی بات آپ نے کہی. ہر جگہ کی بات کس نے کی؟ واجب الوجود ہے وہ. ایک منٹ وہ ریکارڈنگ لگائیے گا، وہ ریکارڈنگ لگائیے. ایک منٹ وہ ریکارڈنگ لگائیں منیب بھائی، وہ ریکارڈنگ لگائیں. جیسا کہ اس کی ایک منٹ، آپ نے نہیں کہا نا، آپ نے نہیں کہا نا. بالکل کہا ہے وہ واجب الوجود ہے. لکھیں نا، کوئی بات لکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بذات ہی موجود ہے. واجب
وجود ہے، واجب الوجود ہیں اور ہر جگہ ذاتی ہی ہر جگہ موجود ہے. واجب الوجود کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ذات میں موجود ہے، ہر ذات میں موجود ہے. اس کے لفظی معنی ان کا یہ پرسنل عقیدہ ہے نا. ابھی عقیدہ لکھے والے وہ ذاتی ہر جگہ پر موجود ہے لکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا، پھر آپ تو یہ میں نے لکھا ہوا تھا، نہیں لکھا آپ نے، نہیں لکھا میں نے پڑھا، ذات میں یکتا ہے، نہیں لکھا آپ نے، نہیں لکھا ہوا ہے. وہ بذات ہی ہر جگہ پر موجود ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ. جی ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا کہ بذات ہی ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا. اس کا ذات کی بات ہے، میں نے قرآن کی آیت تو دی. ایک منٹ بھائی، آپ سن رہے ہیں نا؟ قرآن کی آیت میں تو دیا. جی جی انہوں نے پہلے کیا کہا کہ میں نے نہیں کہا، ابھی کیا انہوں نے لکھ دیا بذات واجب الوجود. شروع سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث مبارکہ ہے جس میں عقیدہ کیا ہے. عقیدہ توحید یہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد. آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی کہا جی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. آپ نے کہا کہ میں نے پہلے ایسے نہیں کہا، میں لکھ دیا. آپ بھی گارڈ نہیں کریں، آپ بھی گارڈ نہیں کریں، جو لکھا ہوا ہے عقیدہ اہل سنت ہے الحمدللہ. کہاں ہوتا ہے؟ جی دیکھیں انہوں نے لکھ دیا. ہاں ایک بات اور آپ کو ایک بات اور بحث کرنے کی آپ کو ایک بات اور تھوڑی تھوڑی بات میں کوئی نہ کوئی بات نکال لیں، اس میں بحث کر رہے ہیں. آپ کو ایک بات اور بولوں، یہ تھوڑی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے. ہمارا عقیدہ یہاں لکھ دیا. جی یہاں بھی لکھ دیں، میں نیچے لکھتا ہوں اپنا عقیدہ. جی ٹھیک ہے نا. اور ایک بات اور بتاؤں، تقدیر کے بارے میں ہے حدیث مبارکہ کہ جس نے تقدیر کے بارے میں بحث کری اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی حدیث مبارکہ. بالکل جی یہ بھی یاد رکھیے. دیکھیں اس وقت ہماری جو بات چل رہی ذات الہی کے اندر گفتگو کرنے والے بڑے بڑے گمراہ ہو گئے، یہ یاد رکھیے گا. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن جتنا قرآن و حدیث سے معلوم ہے اس کو بیان کرنے میں جی کیا انسان کا عقیدہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. حدیث مبارکہ لکھی بھی ہے نا، ہم بیان کریں مبارکہ کا یہ نہیں لکھا ہوا، وہ مطلقاً لکھا ہے. جتنا یاد رکھیے گا وہ مطلقاً لکھا ہے. جتنا ہم وہ مطلقاً لکھا ہے، جتنا بیان کریں اس کے اندر مطلقاً لکھا ہے. حدیث میں وہ مطلقاً لکھا گیا ہے، جتنا حدیث میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مطلق کے خلاف ہیں، آپ مطلق کے خلاف جا رہے ہیں. جس نے آپ مطلق کے خلاف جا رہے ہیں. مطلق کا خلاف کس طرح مطلب جیسا آپ نے کہا نا کہ جتنا مطلق لکھا ہوا ہے، میں تو کہتا ہوں آپ مطلق کے خلاف جا رہے ہیں. جتنا مطلق کے خلاف آپ جا رہے ہیں. بات کریں گے بھی. اب بھائی یہ پورا ہو گیا، آپ یہ لکھیں بس ختم یہ تو پہلے پورا کرو، اس کے بعد سکون سے یار کوئی بات تو نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے جو ہے تسلی سے یار یہ والا پیج جو ہے نا ہمارے پاس ہوگا. آپ نے یہاں پر دوسرا عقیدہ لکھنا ہے، میں بھی اس پہ نیچے اپنا عقیدہ لکھوں گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ اپنے پاس لے جانا. میں نیچے اس پر اپنا عقیدہ لکھ دیتا ہوں. یہ ایک لکھ دینا، میں فوٹو کاپی کرا دوں ہے. ہاں یہ صحیح ہے. بس اس کے فوٹو شیئر کروا دینا. اچھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کسی شخص کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی بیوی ہے کوئی، مان اللہ کسی کے بارے میں وہ کہیں کہ فلاں شخص نے آسمان کی طرف چوریاں اٹھائیں اور کہا کہ مینا بھیج ورنہ اپنا سہاگ واپس لے لے، اور پھر بارش ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تل بھر دی. تو ایسے شخص کو ولی ماننا، مجذوب ماننا کیسا ہے؟ مینا بھیج عورت نے کہا، عورت نے کہا، ایک مرد نے کہا بھائی واقعی کو اس طرح سے ہے کہ ہاں وہ اصل میں یہ لکھوں اس کے بعد. ہاں یار سکون تو انہیں پہلے لکھنے دو یار، میری آواز بھی تھوڑی سی ایسی ہو رہی ہے. مزہ نہیں آ رہا. کسی چیز کو کسی تک صحیح جب تک پہنچے نہیں، بلا وجہ شور مچانے سے اس میں کوئی حاصل نہیں ہے. بات یہ کہ وہ ایک چیز پیپر ورک کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد معمولی سا ایک کام ہے کہ تھوڑا سا 20-25 منٹ وہ توحید پہ درس دے دیں، اس کے بعد 20-25 منٹ یہ توحید پہ درس دے دیتے ہیں. اس میں کیا کچھ تو سمجھ میں آئے کہ کیا وہ توحید کس کو کہہ رہے ہیں، یہ توحید کس کو کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ تو چلے. ابھی تک تو خالی وہ بھائی یوں کیوں اور یہ کیسے رب کے ماننے والے ہیں. تھوڑا سا وہ درس دیتے ہیں، تھوڑا سا آپ دیتے 20 منٹ 25 منٹ جو بھی. ایک بات بتاؤں بڑی اس میں ذرا ایک لوگوں تک کوئی چیز کے اندر پہنچتی. دو طبقے ہیں، ایک کیتھولکس ہیں اور ایک ہے پروٹسٹنٹس. کیتھولک جو ہے وہ بہت نظر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، یعنی کہ مریم علیہ السلام اور اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. جبکہ جو پروٹسٹنٹس ہیں
وہ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے بھی کہا کہ بس قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پہلے بھی وہ بھی جنت میں نہیں ایسے کیسے ہوگا؟ پورے اسلام کے حضرت جبرائیل اس کے سامنے موجود پھر یہی بات آگئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو. خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے. یہ اسلام کے حوالے سے میں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا. ہاں اگر ہم ایسے عیسائیوں کے بارے میں، میں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، پوری انسانیت کی بات ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کی اور ان کی شریعت پہ عمل کرنے کی یہ لازمی ہونی چاہیے. ورنہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کوئی ایک چیز بھی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسلام بیکار ہے. تو وہ قرآن کی آیت جو آپ نے سنائی وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، قرآن کی آیت تھوڑی ہے، نہیں حدیث مبارکہ حدیث ہے. تو جو آپ نے سنائی تو اس کا یہ اہل مجلس کے لیے ہے، عقیدہ توحید کی اور بات چل رہی ہے، اہل مجلس کے لیے، یہ عیسائی یہودیوں کے لیے نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ بھی امت ہے، وہ امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، وہ بھی امت دعوت ہے. حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت ان کو بھی دی، وہ اس سے خارج نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جتنا بھی رکھتے مسلمان شریعت محمدی کو نہیں مانتے. ابھی بھی آپ نے تو یہودیوں کی دو قسمیں بیان کی، ہماری نسل کے اندر ایک بھی نہیں ہے، سارے عربی کافر ہیں. ابھی جو آپ نے یہودیوں کی بات کی نا، ایک یوں ایک یوں عیسائیوں کی، یہ ابھی تک اس کی جو آپ کی تحقیق ہے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارے عربی کافر ہیں، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. فی نفسی سے دور میں تو پرسنلی ملا ہوں اس وجہ سے ان کا فی نفسی ہے. جی آپ نے اچھا مطالعہ، اچھی چیز آپ نے کہی. حقیقت تو مسلمانوں کی نہیں پتہ، ہمارے دور کے اندر ظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، تو یہ عربی کافر بھی نہیں باتیں پتہ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اس حد تک انہوں نے مجھے بتایا. صحیح ہے. راشد صاحب نے ارشد ہے، راشد صاحب نے اچھا ہوئی عقیدہ کے بارے میں گفتگو کی، اچھے ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو اور مذہبی قوی ایمان ہوگی انشاءاللہ. صحیح، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی پہچان ہے. یہ تو ایمان کی پہچان ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. بالکل، اس کے بغیر تو مسلمان. یہ ٹاپک ہی اچھا ہے. لیکن میری بات یہ بھی کہوں گا جو یزید کے بارے میں کہا ہے، بس دیکھیں اس کے بارے میں ابھی آپ ڈسکس نہیں کریں، پھر ہم کہیں گے کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے. تو آپ جب تیاری کر کے آ جائیے گا نا انشاءاللہ، تو پھر اس کو ڈسکس کریں گے. اس پہ شرک اور توحید پہ بات ہوگی انشاءاللہ، خاتم النبیین پر، اور پھر اس کے بعد یزید علیہ ملفوظات کے اندر ایک پیج پر سوال ہوا کہ مزدور کسے کہتے ہیں. تو احمد رضا خان صاحب نے جواب دیا ہے کہ سلطان کیا نام ہے، سچے مذہب کی پہچان. سچے مذہب کی پہچان. نام بتاؤ ولی کا، جیسے کہیے کیا نام ہے، بابا ہاں موسیٰ سہاگ. کہتے ہیں سیدی موسیٰ سہاگ ایک اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ اور مذہب. مرفوظات تو میرے پاس پتہ مرفوظات رکھی ہے انشاءاللہ لے. میں نے تو منگوایا تھی آپ سے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہے. میں نے تو کہا تھا کہ باقاعدہ لے کر آئے کیونکہ اس کے بزرگ میں اپنی جو مسجد میں وہاں نہیں تھی، دوسری جگہ رکھی ہوئی. اچھا، مطلب مکتبہ کون سا ہے؟ مکتبہ کس مکتبے کی ہے؟ یہ ساری ہندوستان کی، گجرات. ہاں بس میں بھی یہی چاہتا، مطلب کہ جو ریئل جو ہے نا وہ صحیح، کیونکہ دعوت اسلامی کا بھی نیا ورژن آیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ نکال دی اس کے. نہیں اب میں میچ پہ میچ کر لیں گے کہ میری بات صحیح ہے یا آپ کی بات صحیح ہے. چیز نکالی نہیں ابھی. دیکھیں فتاوی رضوی کی جب تخریج ہوئی ہے تو شروع کے اندر یہ 11 تھی، اب 33 ہو گئی. تخریج کرنے سے مطلب یہ نہیں ہو کہ وہ اصلی کتابیں مٹا دی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تخریج کی، ان کی تو مشکل الفاظ تھے. میں نے دونوں کو دیکھا ہے باقاعدہ نا. یہ ایک سنی تبلیغی جماعت کے نام سے جماعت کام کر رہی ہے انڈیا کے اندر، اہل بریلی مطلب بریلی حضرات کی. تو انہوں نے اس بات پہ خود ہی اعتراض، بریلی میں اس جماعت نے خود اعتراض کیا ہے کہ اتاریوں نے، یعنی اتار صاحب غازی صاحب کے ماننے والوں نے ملفوظات میں سے جو ہے چیزیں نکال دی ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے، مطلب وہ پوری اتھینٹک ویب سائٹ ہے، یہ نیٹ یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو
نیٹ کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، یہ تو ہر کسی کے حوالے سے. اصل میں یہ چیز ہے کسی جماعت کی آؤن ہوتی ہے نا، یعنی جس نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہے، تو پھر اس کے اندر یہ نا مطلب اسلام نیٹ پہ تو بہت زیادہ لمبی لمبی افواہیں ایسا کچھ ہوتا نہیں، اس سے کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جہاں تک آپ کی مراد ہے اکابرین کی کتابیں ان کو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن یہ نیٹ کسی چیز کے حوالے سے خاص طور پر یہ افواہ و رجال کے حوالے سے یہ معتبر نہیں ہوتا. جو چیز سامنے ہو وہ کتابیں ہیں وہ بیسٹ ہاں جو چیز ہے نا. میرے تو سیدی موسیٰ صحاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ کو منسوب تھے. ایک دفعہ جو ہے ان کے شہر میں گیس ساری ہو گئی تو بادشاہ اکابرین اور عوام جو ہے ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ دعا کریے بارش ہو جائے. تو پہلے تو منع کیا دعا کرنے سے، جب اظہار کیا لوگوں نے تو کھلے آسمان کے نیچے گئے. اور مطلب ان کے بارے میں ایسا شروع میں میں بھول گیا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت صاحب نے آپ کے یہ بھی کہا کہ وہ زنانہ وضع قضا رکھتے تھے، یعنی عورتوں کا لباس پہنتے تھے یہ، اور مطلب سرکی پوڑا جیسے عورتیں میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، چوڑیاں پہننا، یہ سب ویسا اولیاء بنا کے رکھتے تھے، ویسا اولیاء بنا کے رکھتے تھے. کیس ساری ہوئی تو لوگ گئے ان کے پاس، ان کہا کہ بھائی دعا کریں، تو پہلے تو منع کیا، پھر جب اسرار حد سے بڑھ گیا تو کھلے میدان میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے اپنا مکمل اس طرح آپ نے بھی اوپر مکمل باتیں لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارا مکمل عقیدہ وحدہ لا شریک میں وہی ہے جس کا ایک انداز سورہ اخلاص میں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے نزدیک غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہوگی، کوئی کسی مرے ہوئے انسان سے مدد مانگے وہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے، وہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ بذات ہی عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ حاصل ناظر سمجھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کی آپ کیا گارنٹی دیں گے اس چیز کا؟ اگر یہ بات ہم تک ہے یہاں پر تو ہم تک آپ اس کی جو ہے وہ کاپی کروا کر اس کا کوئی مس یوز نہ کریں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ گارنٹی ان کو دیتے ہیں، یہ کروا کے گارنٹی میں فوٹو کاپی کرا کے فوٹو کاپی کاغذ تو نہیں ان کے پاس تو آ جائے گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی اس کا مس میں یوز ادھر آ جاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا. محسوس کرنے کی بات ہے. ہاں یہ کوئی نہیں، جیسے میں آپ کو غلط چیز لکھی ہوگی تو ڈرے گا. نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں پہلی بار آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. آپ وہ نہیں ہے کہ اس سے میں پہلی بار کسی سے بات کر رہا ہوں. آپ سے قبل یوں سمجھیں کہ مجھے آپ جیسے کئی ملے ہیں. ٹھیک ہے، ان بھائیوں کے سامنے بھی ایک آدمی ملا ہوگا. ٹھیک ہے میرے بھائی، اوپر بیٹھے نا، میں بول رہا ہوں کہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کا مس یوز کیا جاتا ہے. ہوا ہے، میں آپ کو مثال بیان کریں کس طرح مس یوز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہوں چاچا ابھی آپ بات سن لیں. پچھلی بار کیا ہوا، بالکل خاص کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس طرح ہم نے عقیدہ لکھا، ان کو دے دیا. ٹھیک ہے، ایک کاپی ہم نے ان کے پاس ایک اپنے پاس رکھ لی. انہوں نے پتا کیا کیا منیب بھائی، انہوں نے کیا کیا، اب جب اگلا اتوار ہوا بات کرنے وہ خود نہیں آئے، شہر میں افواہ اڑا دی کہ وہ بات کرنے نہیں آئے، حالانکہ بات کرنے خود نہیں آئے. ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسا یہی ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے دیکھیں اگر یہ بات کرتے تو آپ پچھلے اتوار کو نہیں آئے تھے. اگر یہ سب مس یوز کے آپ پچھلے اتوار کو نہیں آئے تھے. کیا پچھلے اتوار کو نہیں آئے تھے. اس وجہ سے ہم ایک مثال، کیونکہ یہ جگہ یہاں پر جس کا انتخاب ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیج نہ آپ کے پاس ہو نہ میرے پاس ہو. ٹھیک ہے، نہ پیج آپ کے پاس ہو نہ میرے پاس ہو. چونکہ اس گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ چاچا کے پاس ہی رہے گا. نیکسٹ سنڈے جب ہم یہاں پر آئیں گے، یہ اس عقیدے کو سامنے آپ نے اپنا عقیدہ رکھ لیا، یہ چاچا کے پاس، نہ میرے پاس ہو نہ آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، اگر ہم میں سے کسی ساتھی کے پاس آپ کو یہ دیکھیں وہ ہار تسلیم کرے گا. ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں ہار جیت کی بات ہی نہیں ہے، بنایا جاتا ہے. اس کی 2 کاپیاں کروا لیں، ایک ایک چاچا کے پاس رکھ دیں، ایک اپنے پاس لے جائیں. نہیں، کسی کو بھی نہیں دے دو یار، اس کا مس یوز ہوتا ہے. مس یوز ہوتا ہے. آپ جیسے کہ کے پاس رکھوا دیں. ٹھیک ہے نا، اس کو بھاڑے میں جیسی دے دینا پورا. پیج نکال کے دے. پیج نکال دو. اصل میں میرے پاس کچھ بات اس میں لکھی ہوئی ہے نا، اس حساب و کتاب کے وہ پیج ایسا کر حساب کتاب بھی کرتے ہیں. بولے ذرا ہاتھ لگا. ہاں، 1 منٹ. وہ بس ہو گیا ہے. تو تو
کہنے لگے کہ اپنے جو ہے نا مطلب کیا ممانت کے